بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوۃ الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تعدی بها عنا حق العظیم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان الاولیاء محی الدین عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ بات کریں گے، ان کے حلیہ مبارک کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے مختصر بایوگرافی ہم جانیں گے۔ اس کو مختصر بایوگرافی ہی سمجھ لیجئے، کیونکہ حضور غوث پاک کے بارے میں بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں، اور اکثر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں سرکار غوث پاک کے حالات زندگی کے بارے میں۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو میں نے امپورٹنٹ آپ کے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ بہت کچھ سیکھ بھی جائیں گے، اور ہمارے پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کے بارے میں، ان کے نام، ان کی کنیت کے بارے میں، ان کے نام کے معنی کے بارے میں، ان کے حلیہ مبارک کے بارے میں، اور اسی طرح ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا کچھ ہمیں جاننے کو ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، اور چینل میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایک سوال ہے جو بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ غوث کسے کہتے ہیں؟ حضور غوث پاک کا جو نام ہے اس میں جو غوث لفظ ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ دراصل غوث لفظ غوثیت کے معنی ہے بزرگی، اور لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ حضور سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک غریبوں، مسکینوں، بے کسوں کے حاجت روا تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، اسی لیے سرکار غوث پاک کو غوث العظم کے لقب سے سرفراز کیا گیا، غوث العظم کے لقب سے نوازا گیا۔ اور جو عقیدت مند حضرات ہیں وہ سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دستگیر پیران پیر کے لقب سے بھی مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلیہ مبارک کے بارے میں ہم ذکر کریں گے کہ سرکار غوث اعظم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، سرکار غوث پاک کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کا جسم مبارک کیسا تھا۔ یہ چیزوں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو حضرت شیخ ابو محمد بن ابن عبداللہ بن احمد مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی، گندمی رنگ، ملے ہوئے آبرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر علم و فضل تھے۔ بہجت الاسرار میں یہ چیزیں درج ہے، سرکار غوث پاک کی کتاب مبارک ہے، اس کی شرح میں یہ چیزیں آپ کو اردو میں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اور یہ سرکار غوث پاک سلطان البغداد کا حلیہ مبارک تھا، جو ہم قادری سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھنے والے تمام لوگوں کو جان لینا چاہیے، اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ سلسلہ قادریہ میں ہم لوگ داخل ہو جاتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے ہم دور رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور غوث پاک کا حلیہ مبارک کیسا تھا، حضور غوث پاک کا نام کیسے پڑا، حضور غوث پاک کا بچپن کیسا تھا، ان کی سوانح حیات کیسی تھی، حالات زندگی کیسی تھی، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، جتنے لوگ ہمارے چینل سے جڑے ہیں، جتنے لوگ ہمارے انسٹاگرام سے جڑے ہیں، ان تمام لوگوں کو اس بات کی، اس چیزوں کے بارے میں بھی علم ہو، کیونکہ سرکار غوث پاک سے نسبت رکھتے ہیں، سرکار غوث پاک سے نسبت بہت اہمیت اور بڑی چیز ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے ہمارے لیے، اور فخر کی بات ہوتی ہے ہمارے لیے۔ تو الحمدللہ یہ آپ کے علم میں آپ شامل کر لیں۔
سلطان البغداد حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک عبد القادر ہے اور کنیت ابو محمد ہے، اور القابات محی الدین، غوث الثقلین، محبوب سبحانی، غوث العظم وغیرہ ہے۔ بہت سارے القابات ہیں اور غوث پاک کے نام بھی ہے، اسم مبارک ہے 11، وہ سب بھی القابات ہے۔ 470 ہجری میں سرکار البغداد غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بغداد شریف کے قریب قصبہ گیلان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 91 برس کی عمر گزاری۔ آپ کا وصال 561 ہجری 11 ربیع الثانی بغداد میں ہوا۔ 91 برس کی عمر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گزاری ہے، اور لاکھوں کروڑوں زائرین بغداد شریف حاضر ہوتے ہیں زیارت کے لیے ہر سال، اور بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ آپ لوگ جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے وہ چیزیں۔ اور جو سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہے، جو مرید ہے سلسلہ قادریہ میں، زندگی میں ایک مرتبہ اس کا جانا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہم سب کے پیر ہے، پیران پیر ہے، دستگیر ہے، اور ان کی زیارت ہمارے لیے باعث برکت ہے اور باعث شفا ہے۔ جو لوگ جس بھی مراد یا مقصد لے کر حاضر ہوتے ہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں سے سرکار غوث پاک کا سایہ اور فیض حاصل ہوتا ہے، اور جو بھی ان کی مرادیں ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور اگر کوئی شخص روحانی علاج کروانا چاہتا ہے تو ہمارے دیے گئے نمبر پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کا جو بھی چارجز، فیس وغیرہ ہوتی ہے ہماری، تو وہ دینی ہوتی ہے۔ پھر جو بھی علاج رہے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمیں واٹس اپ کرے، بتائے، پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی رہا۔